सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। इनके बाद अभी कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आपके खत्मे नबूवत की वजह से कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस उम्मत को इस काम का जिम्मेदार बनाया गया। अल्लाह के नबी के खत्मे नबूवत की बरकत से हम जैसे गुनहगार लोगों को भी अल्लाह ने इस काम का जिम्मेदार बनाया, वरना ये काम बड़े पाक नेक मुत्तकी तकवे वाले नबी करते थे। आज हमारी जो भी इज्जत हो रही है, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मिलने आते हैं, खिलाते हैं, अपने घरों में रखते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, अल्लाह की कसम ये हमारी इज्जत नहीं है। ये लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह के दीन के काम की इज्जत हो रही है। अगर हम जमात में ना आते तो हमें किर्लोस्करवाड़ी में कोई नहीं पूछता, कोई रहने को अपने घर में नहीं बुलाता। ये इज्जतें हो रही है अल्लाह के दीन की, अल्लाह के दीन की इज्जत हो रही है। ये सोचो, हमने 3 दिन अल्लाह की दीन की मेहनत को अपने गले से लगाया। 3 दिन के लिए हमने अल्लाह के दीन के काम को करने का इरादा किया और घर से निकले तो अल्लाह ताला इतनी इज्जतें दे रहा है। अगर हम मौत तक ये काम करेंगे तो अल्लाह कितनी इज्जत देगा। हमारी जिंदगी का ये मकसद है। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, इस काम का जिम्मेदार बनाकर पैदा किया। कुरान में अल्लाह ने बताया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजित लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि मेरे नबी की उम्मत, तुम बड़ी बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को नफा पहुंचाने के लिए तुमको पैदा किया गया है। तुम लोगों को दावत देती हो, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती हो, तुम लोगों को नमाज की तरफ बुलाती हो, तुम लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाती हो, तुम लोगों को हलाल हराम समझाती हो, तुम लोगों को माँ बाप की खिदमत क्या है, कैसा रहना सिखाती हो, बुराई से रोकती हो। यहां अल्लाह ने मर्दों की भी तारीफ की है, औरतों की भी तारीफ की है। 3 दिन की तालीम में माशाअल्लाह सुबह शाम तालीम होती रही। 3 दिन अल्लाह रसूल की बात हम सुनते रहे। हमने यहाँ तहज्जुद पढ़ी, हमने इशराक पढ़ी, हमने तस्बीहात की पाबंदी की, अल्लाह के दीन के हलकों में बैठ गए। माशाअल्लाह ये 3 दिन में कई औरतों ने तुम्हारी मुलाकातें की, बातचीत हुई। तो थोड़ा सोचो कि ये छोटी सी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने दिलों में कितना सुकून दिया, कितनी फिक्रें आई। इसके लिए हमारे बड़े बोलते हैं कि दावत का काम ये सिर्फ 3 दिन या 40 दिन या 4 महीने करने का नहीं है, बल्कि दाई ने और जो भी अल्लाह की बंदी इस काम में लगी है उसने नियत करने का है कि अल्लाह अब ये काम हम मौत तक करेंगे, यहाँ तक कि करते करते मरेंगे और मरते मरते करेंगे, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को मौत तक करेंगे। इस काम की बरकत से हमारे घरों में दीन आएगा। जो औरत दीन के काम में जुड़कर रहेंगी, अल्लाह उसके शोहर को दीनदार बनाएगा, उसके औलाद को दीनदार बनाएगा, उसके बाप को दीनदार बनाएगा। उसके खानदानों में दीन जिंदा होगा जब औरत दीन के काम में रहेंगी। और औरत का दीनदार बनना और घर वालों का दीनदार बनना, ये घर की खुशहाली है। आज कितनी औरतें परेशान हैं। किसी की शोहर को शराब की आदत है, किसी को जुए की आदत है, और किसी को फालतू दोस्तों में अपने पैसे बर्बाद करने की आदत है। अब उनकी सुधरने का क्या रास्ता है? औरतें बोलती रहती, कौन से तो मौलाना को तावीज दो जरा हमारा मर्द सुधरना। किसी तावीज देने से कोई सुधरता नहीं। जिंदगी बदलती है मेहनत करने से। हमारे घरों में ये तालीम होंगी, हमारे घरों में ये आमाल होंगे, तो हमारे आमाल हमारे तालीम के जरिए से खुद ब खुद अल्लाह औलाद को हिदायत देगा। हमारे घर के बड़े छोटे सब अल्लाह के दीन पर आएंगे जब ये घर में अपने दीन का काम होगा। हाँ, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे कि लोग हमारी तारीफ करते हैं, लोग हमें जिम्मेदार समझते हैं, लोग हमारे इल्म की और हमारे कुर्बानियों की तारीफ करते हैं, लेकिन हजरत जी बोलते थे कि भाइयों ये हमारा कमाल नहीं है,
کہ ہم ذمہ دار بن گئے، ہم حضرت جی بن گئے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے. کمال تو ہماری ماں کا ہے جس نے کبھی وضو کے بنا ہمیں دودھ نہیں پلایا. ایسی ماں نے ہماری تربیت کی ہے کہ وہ ہمیں وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. ایسی نیک عورتیں پھر بچے کیسے بنیں گے؟ تو یہ 3 دن ہم آئے ہیں. ابھی یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ذہنوں پر رہے کہ جو اعمال اس جماعت میں رہ کر میں کر رہی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، تسبیحاں پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، دعا مانگ رہے، تعلیم کر رہے، یہ سارے اعمال اپنے گھر میں جا کر کرنے کا ہے. 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تسبیح اپنی پڑھتے ہی ہیں، بس تعلیم کا عمل ایک دن بھی اپنے گھر میں نہیں چکنے ہونا، ایسی نیت کر کے جانے کا. کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں 1 سال تک پابندی کے ساتھ تعلیم ہوگی، اللہ اس گھر کے حالات بدلیں گے، اس گھر کی بے دینی اللہ ختم کریں گے. لیکن اللہ معاف کرے، ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم 4-8 دن کرتے ہیں، بعد میں ہر سستی کرتے ہیں. پابندی کے ساتھ کرنی ہے، پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا ماحول بنائیں گے. اور پھر اللہ کے دین کا کام، مرد جب نکلتے ہیں، عورتیں جب نکلتی ہے، تو تبلیغ کا پہلا کمال یہ ہے، اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے کا پہلا کمال، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ہماری زندگی بدلنے ہونا. ہم نے ابھی 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے، معمولی بات نہیں ہے. ارے کل قیامت کے دن اور ہماری قبر میں اس 3 دن پر جو اللہ دینے والا ہے نا، اگر وہ دنیا میں دکھا دے تو ہمارا دل پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. بہت بڑے کام کو اللہ نے ہم کو بلایا ہے. ابھی حدیث میں صبح میں سنے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے اور اس کے بدن پر کچھ دھول لگ جائے، پیروں کو دھول لگ جائے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. معمولی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے محدثین، لاکھوں مرید ان کے، 6 مہینے اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں رہ کر مدرسہ چلاتے تھے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جماعت میں جاتے تھے. 6 مہینے مدرسہ اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں ہجرت. پوری زندگی ان کا یہ کام رہا. حدیث لکھتے تھے تو حدیث لکھنے کے لیے جو برو واپرتے تھے نا، پہلا برو کی لکڑی، اس کو پینسل جیسا ٹوک کرتے تھے. تو وہ جتنی حدیثیں لکھ رہے تھے وہ انہوں نے جمع کر کے رکھے تھے، برو کی لکڑیاں. اور اللہ کے راستے میں جب جا کر آتے تھے تو اپنے کپڑوں پر کا جو دھول ہے اور جو بھی دھول لگی ہے، کیونکہ پہلے اونٹ پر گھوڑے پر سفر کرتے تھے، ریت میں سے جاتے تھے، جنگلوں میں سے جاتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو کپڑوں پر دھول لگتی تھی. اس دھول کو جمع کر کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنائی تھی، ایسا بسکٹ کی جیسے. اللہ کے راستے کی دھول کی اینٹیں بنائی تھی، اور وہ حدیث لکھنے والی لکڑیاں جمع کر کے رکھی تھی. جب ان کی موت کا وقت آیا تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ دیکھو، میرے جنازے کا غسل کا پانی ان لکڑیوں پر تم گرم کرنا، جو میں نے حدیث لکھتے لکھتے اتنے سالوں میں یہ جمع کر کے رکھی ہے، اور مجھے قبر میں اتارتے وقت یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنائی اللہ کے راستے کی دھول، یہ میرے قبر میں چاروں طرف رکھ کے پھر میرے پر مٹی ڈالنا. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا گرد غبار جس کے بدن پر ہو، جہنم کی آگ کیا اس کا دھواں بھی اسے چھو نہیں سکتا. اتنا مبارک راستہ ہے یہ. تو اس کے لیے اب جاتے وقت میں ہمارے گھر والوں نے کیا دیکھنے والے، ہم نے 3 دن لگائے یہاں. ابھی ہمارے گھر کے لوگ، ہماری ساس، ہماری اماں، ہمارے گھر کے دوسرے لوگ دیکھنے والے کہ 3 دن جانے کے بعد ان کے اندر کیا بدل آیا، کیا فرق پڑا ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کتنی بدل گئی. اب وہ گھر کے لوگ دیکھنے والے، اور
ایمان کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے اور زندگی تھی، گناہ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے اور چگلیاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ماں باپ کو ناراض کرتے تھے، پہلے کی زندگی الگ ہے۔ اب دعوت کے کام میں آ گئے، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، ایمان سمجھ میں آیا، آخرت سمجھ میں آئی، اب ہماری زندگی بدلنا چاہیے۔ ایمان میں وہ طاقت ہے جب ایمان کی حقیقت دل میں اترتی ہے، ایمان کی حقیقت جب دل میں اترتی ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ ہاں، ایک شراب ناپاک چیز ہے، لیکن ایک باٹلی دارو آدمی نے پیا اور وہ اس کے پیٹ میں گئی تو اپنا اثر دکھانا چالو کرتی ہے۔ ناپاک شراب ہے، ایک باٹلی شراب اس کے پیٹ میں گئی تو شراب اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، بڑبڑنے میں دکھتا ہے کہ بابا انہیں پیس ہے، چلنے میں ادھر ادھر جھولے جاتے ہیں اس کے، پڑتا ہے ادھر ادھر، لوگا بولتے شراب پیس ہے، کیا بھی بھائی کی باتیں کرتے ہیں لوگا، اس کی بات سے، اس کی چلن سے، چال سے لوگا پہچانتے ہیں کہ انہیں دارو پیس ہے۔ نہیں تو داروڑا آدمی کے اپنا پوسٹر لگا کو پھرتا نہیں، میں پی کو آرو کروں، اسے دیکھ کچھ لوگ پہچانتے کہ انہیں پیس ہے، اس کی بات سن کر پہچانتے کہ انہیں پیس ہے۔ تو بولنے کا مطلب کیا، مولانا یونس صاحب بولتے تھے کہ ایک شراب اندر جاتی ہے تو اثر دکھاتی ہے، اور جو ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ وزنی کلمہ ہے وہ کسی عورت کے دل میں اتر جائے، آدمی کے دل میں اتر جائے، کیا زندگی پر اثر نہیں دکھائے گا؟ اس کے بولنے پر، اس کے چلنے پر، اس کی بات پر اثر نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ ایمان آنے کی علامت یہ ہے، ایمان بننے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، انسان ڈرنے لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے پہلے میری ہاتھوں سے میں نے میری کئی بچیوں کو دفن کیا ہے، کئی بیٹیاں، ایک نہیں کئی بیٹیاں میں نے میرے ہاتھ سے زندہ دفن کرے، سو زندہ، کیونکہ عرب میں لڑکی پیدا ہونا بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، اور پیدا ہوتے ہی خود باپ اس کو دفن کرتا تھا جا کر۔ ایک صحابی اپنی کارگزاری سنا رہے کہ ایمان میں نہیں لایا تھا، میں مسلمان نہیں تھا، میری عورت حمل سے تھی اور میں سفر میں جا رہا تھا ملک شام، اور مجھے آنے کو مہینہ لگے گا، آنا جانا، بہت پہلے لوگ 15 دن چلتے تھے، 15 دن آنے لگتے تھے، تو میری عورت کا ولادت کا وقت قریب تھا، تو جیسے عرب میں رواج تھا کہ بیٹی کو دفن کرتے تھے، میں نے میری بیوی سے کہا کہ دیکھ، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے آنے سے پہلے کسی کی بھی ہاتھ سے دفن کر چھوڑ، لڑکا پیدا ہوا تو رکھ، چلا گیا۔ اب لڑکی پیدا ہو گئی، اب باپ کا ارادہ تو دفن کرنے کا ہے، لیکن کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسا دفن کر سکتی ہے؟ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن ماں کی جگر کا ٹکڑا رہتا ہے۔ اب لڑکی ہو گئی، ان کی بیوی بے چین ہو گئی، کیا کرو؟ تو انہوں نے اپنے پڑوسن کو راضی کیا کہ میں تجھے پیسے دوں گی، خرچہ دوں گی، لیکن میرے بچے کو تم سنبھالنا، اور میرے شوہر کو پتا نہ چلے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ شوہر واپس آیا، پوچھا کیا ہوا؟ بولے لڑکی ہو گئی تھی، دفنا دی۔ اب وہ لڑکی بڑی ہونے لگی، 6 مہینے کی ہو گئی، سال کی ہو گئی، 2 سال کی ہو گئی، تو پڑوس کے بچے جیسے آتے رہتے گھر میں، وہ بچی گھر پر آتی تھی اور وہ اسے پیار کرتے تھے، گود میں لیتے تھے۔ چھوٹا بچہ کسی کا بھی ہو، اس کو دیکھنے کے بعد پیار آتا ہے۔ اب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، اس کے ساتھ وہ کھیلنے کے، گود میں لے کر گھومنے کے، اب وہ عورت کو ایسا لگا کہ بچے سے بڑا پیار ہوا ہے، لگاؤ ہوا ہے، آئے برابر اسے بلاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ اگر ان کو ابھی میں بولوں گی یہ میری بچی، اپلیت بچی ہے، تو ابھی دفن کرنے والے نہیں۔
تو बीवी ने मौका देखकर कहा कि वो जो पड़ोस में बच्ची है ना, वो पड़ोसन की नहीं है, वो अपनी बच्ची है। मुझे माफ करना, मैंने मेरी बच्ची को दफन नहीं किया था, लेकिन देखो कितना प्यारा बच्चा है वो, और तुमको भी कितना प्यार है उससे, कितनी खूबसूरत प्यारी बच्ची है वो। अब इतना सुनना था कि वो उठे और उस पड़ोसन के घर में घुसकर उस लड़की को खींचकर बाहर लाया और सीधा कब्रिस्तान लेकर गए। मां रो रही है, मां तड़प रही है, मां हाथ जोड़कर कह रही है रहम खाओ, अपनी औलाद है। लेकिन ये कब्रिस्तान गए और कब्र खोदना शुरू किया, और कब्र खोदते जा रहे, और उस बच्ची को मालूम नहीं है, 2 साल की बच्ची को, कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, अरे ये क्या हो रहा है। वो तो बैठ कर देख रही है कि ये चाचा क्या कर रहे हैं, उसे नहीं मालूम ये हमारे बाप है। अब कब्र खोदी जा रही है, पसीने पसीने हो रहे, और वो नन्हा बच्चा अपने हाथ से उनका पसीना पोंछ रहे कि चाचा तुम कितना पसीना हो गए, अपने हाथ से वो पसीना पोंछ रहे। लेकिन दिल में इतनी सख्ती और पत्थर दिल हो चुका था, जिस दिल में ईमान नहीं होता, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत और डर नहीं होता, वो दिल पत्थर हो जाते हैं। वो लड़की अपने हाथ से पसीना पोंछ रही है, दाढ़ी में की मट्टी निकाल रही है, लेकिन इसके दिल में रहम आने को तैयार नहीं। खड्डा तैयार हुआ, उस बच्ची को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें पटक दिया। अब लड़की डर गई, अब लड़की चिल्लाने लगी, चाचा क्या बात है, चाचा मुझे यहां क्यों लाए, मुझे अंदर क्यों फेंका। अब इन्होंने चारों तरफ से मट्टी खींचना शुरू किया। 2 साल की मासूम बच्ची, खुद की बेटी चिल्ला रही है, और ये जालिम और ये सख्त दिल, ये अल्लाह से दूर, ईमान से दूर बंदा क्या कर रहा है कि उस बच्ची की आवाज को आहिस्ता आहिस्ता मट्टी ने खामोश कर दिया, अपने हाथ से अपनी बच्ची को दफन किया। ये सारा किस्सा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर बयान कर रहे हैं। हमारे नबी सुनते सुनते हमारे नबी के आंखों के आंसू इतने निकले कि दाढ़ी भीग गई। हमारे नबी रोने लगे ये सुनकर। वो सहाबी जो अभी मुसलमान हो गए थे, वो कहने लगे या रसूलल्लाह, ये मेरा सारा काम ईमान लाने के पहले था, जब मैं अल्लाह को नहीं जानता था, मैं अल्लाह के रसूल को नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था कयामत आखिरत, क्या मेरे ये गुनाह माफ होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान लाने से पहले जितने गुनाह तुमने किए थे, ईमान का लाना तुम्हारे कुफ्र के जमाने के सारे गुनाहों को माफ कराएगा। ईमान लाने से पहले जिंदगी ऐसी है, ईमान लाने के बाद क्या हो गया। अरे ईमान लाने से पहले तो अपने बच्चे खुद गाड़ते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को चौकीदारी कर रहे, इधर उधर मोहल्ले में कौन परेशान है कि देख रहे हैं, आदत थी आपकी। मदीने से बाहर जा रहे थे कि कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करें, तो मदीने के बाहर देखा कि एक जगह आग जल रही है, और उस आग पर, चूल्हे पर एक बड़ी हंडी रखी हुई है, डेगची, और एक औरत उसमें कुछ पका रही है, और 2-3 बच्चे उसके आसपास रो रहे। हजरत उमर गए और उसको पूछा, बहन क्या बात है, इतनी रात को तुम कहां से आई हो, यहां क्यों रुकी हो। तो वो औरत कहने लगी कि मैं बहुत दूर से आई हूं, मेरे हालात बहुत खराब है, मैं इन बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती, मैं बहुत मुसीबत में परेशान होकर आई हूं, और इसीलिए मदीना आई हूं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है, उनकी मुलाकात करना चाहती हूं, उनसे मदद मांगना चाहती हूं। अब उसे नहीं मालूम कि ये उमर है, और इन्होंने नहीं बताया कि मैं उमर हूं। हजरत उमर ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे। कहा भूख से लाचार, भूख से तड़प तड़प कर रो रहे। बोले ये देगची में क्या है। वो कहने लगी कुछ नहीं है, पानी है पानी। बच्चों को ऐसे ही झूठी बात कहकर क्या अभी पकेगा खाना, अभी पकते थोड़ी देर में, अभी पकते थोड़ी देर में, झूठी तसल्ली दी है कि खाना थोड़ी देर में बनता है। बच्चों
اللہ کی قسم پانی کی سوا اس میں کچھ نہیں ہے. وہ ماں رونے لگی اور اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کرے گا, میں عمر کو نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر کے بدن میں کانپنی بھر گئی, ڈر سے لرزہ طاری ہو گیا. حضرت عمر پسینے پسینے ہو گئے اور اس عورت سے کہا اللہ کی بندی عمر کا کیا قصور ہے. اس عورت کو نہیں معلوم کہ یہ عمر ہے. حضرت عمر کہنے لگے عمر کا کیا قصور ہے اس میں. تو وہ عورت کہنے لگی وہ ہمارے بادشاہ بنے ہیں اور میرے حال کا وہ خیال نہیں رکھتے. اگر میرا خیال نہیں رکھ سکتے تو بادشاہ کیوں بنے ہیں. حضرت عمر وہاں سے واپس آئے, ایک بوریا لیا, اس میں آٹا دیا, چربی ڈالی, کھجورے ڈالی, بہت سارے پیسے لیے اور اس بوری کو بھر دیا اور باندھ کر اپنے نوکر سے کہا اسلم اس کو میرے پیٹھ پر رکھ دے. انہوں نے کہا میں لے کے چلتا ہوں. بولے نہیں میرے پیٹھ پر رکھ دے. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا غلام خادم ہوں, میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا. حضرت عمر نے کہا کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا, اس کا حساب اللہ میرے سے لینے والا ہے. کیا قیامت کے دن تو میرا حساب دے گا. اپنے پیٹھ پر وہ بوری آٹا لیا, چلتے 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 اس عورت تک گئے, اپنے ہاتھ سے اس ہنڈی میں آٹا ڈالا, کھجور ڈالی, چربی ڈالی, چولہا خود پھونکا, اپنے ہاتھ سے اس کو ہریرا تیار کیا اور ان بچوں کو نکال نکال کر دیا اور وہ بچے کھانے لگے. جب ان کی بھوک مٹ گئی, بھوک سے تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے, جب ان کو کھانا ملا وہ بچے خوش ہو گئے, کھیلنے لگے, ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. حضرت عمر بازو میں بیٹھ کر دیکھ رہے کہ بچوں کے ہنستے ہوئے چہرے. ان کے غلام نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے. بولے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستے ہوئے دیکھو. وہ عورت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی آسمان کی طرف اور کہنے لگی ارے بھلے آدمی اللہ تیرا بھلا کرے, ارے تیرے جیسے کو بادشاہ بنانا چاہیے تھا, لوگوں نے عمر کو کیوں بنایا ہے, تو اس لائق ہے کہ تجھے بادشاہ بنایا جائے. حضرت عمر کہنے لگے بہن جب تم عمر سے ملنے جاؤ گی نا بادشاہ سے تو مجھے بھی وہی پاؤ گی. ایمان زندگی کو بدلنے کو کہتے کہ انسان کی سوچ بدل جائے, اس کے اخلاق بدل جائے, اللہ کا ڈر آنے کے بعد اس کے بدلاؤ آ جائے زندگی میں, پہلے کی زندگی اور ابھی کی زندگی میں فرق آ جائے. تو ابھی ہم جماعت میں جانے کے بعد ہمارے گھر کے لوگ دیکھیں گے کہ اس کی کیسے اخلاق ہیں, ساس دیکھیں گی, ماں دیکھیں گی, سب دیکھیں گے کہ پہلا کتنی خدمت کرتی تھی, آج کیسا ہے. ہماری خدمت, ہمارے اخلاق, ہماری بات کی نرمی, سب لوگوں کو محبت سے بات کرنا, خاندان کو جوڑ کر رکھنا, یہ ہماری صفات کا اثر لوگوں پر پڑے گا. دیکھو ہم جماعت میں ایک بار بھی جا کو آتے کہ نہیں, لوگ ہم نہ تبلیغ والے کا سکہ مارتے کہ یہ تبلیغ والے لوگ ہیں. اب پہلے ہم کوئی گناہ کا کام کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, گھروں میں ہمارے ناچ گانا چلتا تھا, شادیوں میں ہمارا باجا بجانا چلتا تھا, تب لوگ ہم کو نام رکھتے تھے کیا, پٹن کے لوگ کیسے کر رہے ہیں دیکھو, مجاور کے لوگ کیسا کر رہے ہیں دیکھو, وہ جمادار کے لوگ کیسا کر رہے ہیں. یہ ہمارا نام بدنام ہوتا تھا. لیکن اب ہم تبلیغ والے ہیں, اب اگر ہمارے گھروں سے گالی گلوچ کی آواز آئی, اب ہمارے گھر میں کوئی ایسی برائی کا کام ہوا تو لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ خان لوگوں نے ایسا کرے اور جمادار لوگوں نے ایسا کرے, اب لوگ بولیں گے تبلیغ والے نے ایسا کرے, کیونکہ ہمارے پر سکہ بیٹھا کہ یہ تبلیغ والے. اس کے لیے انشاءاللہ اپنے کو یہاں سے جانے کے بعد ایک نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے رہنے گئے کہ ہماری زندگی دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا زندگی ہوتی ہے. ہاں, ہمارے وجہ سے اللہ کے دین کا کام بدنام نہ ہو. اللہ والوں نے اتنی قربانی کے ساتھ یہ دعوت کا کام 100 سال ہو گئے, چلتے 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 یہاں تک آیا, اب انہوں نے ہم تک پہنچایا. اگر ہم صحیح کریں گے تو لوگ آگے کام کو لیں گے, ورنہ ہماری وجہ سے یہ کام بدنام نہ ہو جائے. بدنام کب ہوتا ہے, ہماری عادت اخلاق اگر بگڑ گئے, ہم نے غلط کام کیے تو یہ کام بدنام ہوتا ہے.
एक बहुरूपिया था और वो हर वक्त बेस बदल बदल कर कभी पुलिस बनता था, कभी क्या बनता था, कभी क्या बनता था, अपने भेष को बदल बदल कर बादशाह के पास जाता था, लेकिन हर वक्त बादशाह उसको पहचानता था। तो बहुरूपिया को बादशाह ने बोला तू कौन सा भी रूप पहन को आ, मैं तुझे पहचान तुझ। तो बहुरूपिया ने बोले कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर फंसाऊंगा बोलने। अब बहुरूपिया ने क्या किया, दूर पहाड़ पर जाकर एक झोपड़ा बनाया और वहां पर अल्लाह वालों का रूप बनाया, दाढ़ी बढ़ाई, जुब्बा पहना, साफा पहना, तस्बीह ली और अल्लाह वाले का भेष बनाकर बैठ गया। और एक दिन दो दिन नहीं, आराम से 6-7 महीने गुजर गए। लोगों में चर्चा हो गई कि यहाँ बहुत बड़े बाबा बैठे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बीमार जाता है फूंक मारते हैं शिफा मिलती है, लोग परेशान जाते हैं दुआ का पानी देते हैं उनकी परेशानी दूर होती है। बाबा के चर्चे सब तरफ होने लगे। तो बादशाह नेक था, बादशाह अल्लाह वालों की खिदमत करता था। तो बादशाह के कान पर बात आई कि फला फला डोंगर पर एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला आको बैठे। तो बादशाह ने क्या करा, अपने लोगों को बोला कि जाओ और ऐसा ऐसा वो जो अल्लाह वाले हैं उनकी खिदमत में मेरा तोहफा पेश करो, मेरे तरफ से तोहफा दो, उनको हदिया दो। तो बादशाह के लोग गए उस झोपड़े वाले अल्लाह वाले के पास और बादशाह ने जो कीमती चीज भेजा था, लाखों रुपए पेश किया था कि मेरे तरफ से अल्लाह वाले की खिदमत में, जैसा सामने रखे कि ये हमारे बादशाह ने तुमने देश है, वो बहुरूपिया इनको नहीं मालूम, ये तो अल्लाह वाला समझ रहे। उसने फौरन कहा उठाओ इसको और तुम्हारे बादशाह को बोलो हमारे सामने इस पैसे की कीमत मट्टी के बराबर है। जैसा एक मट्टी की कीमत कोई नहीं है, ये पैसे की कीमत मेरे सामने कुछ नहीं है। हमने इस दुनिया को लात मारी है, हमारे नजदीक ये कुछ भी नहीं है। ये पैसे देकर क्या हमको वो अल्लाह से हमारा ध्यान भटकाना चाहता है? उठाओ इसको। लोग लिए वापस गए बादशाह के पास, पूरी कारगुजारी सुनाए कि बहुत बड़े अल्लाह वाले पैसे को तुम मट्टी बोल रहे, तुमने तुम्हारे से नाराज हुए उन्होंने। तो बादशाह ने सोचा कि एक अल्लाह वाले मेरे से नाराज होना अच्छी बात नहीं है। तो बादशाह अपना लश्कर लेकर वहां आया। अब जैसे डोंगर के ऊपर चढ़ को नजदीक आया, बहुरूपिये ने देखा कि हाँ अभी बादशाह बरोबर आए से। तो बादशाह गया, सलाम किया, सलाम करने के बाद बोलने लगा हजरत अल्लाह के वास्ते माफ करना, आपको नाराज करना मकसद नहीं था, मैंने इसलिए पैसे भेजे थे ताकि आप इस पैसे का इस्तेमाल दिन के कामों में करो, खर्चा करो, सदका दो, आप खाओ, लोगों को खिलाओ। मैंने खिदमत की नीयत से दिया था, अल्लाह के वास्ते माफ करना, आप नाराज मत होना मेरे से। आप बहुरूपिया देख को दिल के दिल में खुश हो रहे कि कैसा बादशाह को फंसाया, और वो बेचारा माफी मांग रहे। आप माफी मांगने के बाद बोले ठीक है जाओ अल्लाह माफ करे। अब बादशाह बाहर गया, जैसे बादशाह उठ को बाहर गया झोपड़ी में से, फौरन बहुरूपिया पीछे से आया और कहने लगा बादशाह, बोले क्या? मेरा इनाम मुझे चाहिए, मेरा इनाम मुझे दो। तो बोले कैसा इनाम? और बोलने कि मैं अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं बहुरूपिया हूं, मैंने तुमको बोला था ना एक दिन जरूर तुम्हें धोखा दूंगा। तो बोलने के मैं बहुरूपिया हूं, बोलने के तुमको फंसाने के लिए ये मैंने इतने दिन मेहनत की और आखिर तुमको फंसा दिया, फंस गए कि नहीं? बोलने के बादशाह बोलने लगा अरे तू कितना बेवकूफ इंसान है, 50-100 रुपए का इनाम देते लोग तुझे, 50-100 रुपए के इनाम के वास्ते मैंने जो लाखों की दौलत तुझे दिया था आदमी भेज को कि देव तुम ना कर को, तूने लाखों की दौलत ठुकरा दी 50-100 रुपए के इनाम के वास्ते। तो बहुरूपिया कहने लगा कि बादशाह देखो, बोलने के मैं बहुरूपिया जरूर हूं, मैं बहुरूपिया जरूर हूं, लेकिन मैंने जो अभी अपना रूप बनाया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रूप बनाया था, अल्लाह वालों का रूप बनाया था। और अगर इस रूप में मैं तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे लाखों रुपए ले लेता, मेरी जिंदगी तो बन जाती, लेकिन तमाम अल्लाह वाले बदनाम हो जाते।
میں غریب ضرور ہوں اور میں بہو روپیہ ضرور ہوں، لیکن میرے وجہ سے اللہ والے بدنام ہو جائے، اللہ والے تقوی والے بزرگ بدنام ہو جائے، مجھے ہرگز پسند نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اس کا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایک بہو روپیہ ڈر رہے کہ میرے وجہ سے اللہ کا دین بدنام نہ ہو جائے۔ تو ہم ابھی ذمہ دار ہیں، اس میں کئی مرتبہ 3 دن لگانے والے بھی ہیں، پہلی مرتبہ نکلنے والے بھی ہیں۔ ہماری زندگی لوگوں کے سامنے نمونہ ہو، ہمارا گھر، ہمارے گھر میں بچوں کی شادی ہو رہا وہ سنت طریقے پر ہو، ہمارے گھروں میں جاہلانہ کام، یہود اور عیسائی والے کام نہیں، تو بھائی بچوں کا برتھ ڈے کر رہے، مسلمان برتھ ڈے مناتا ہے؟ ارے اللہ کے رسول کو کتنا پیار تھا اپنے نواسوں سے، حسن حسین سے، کون سے حسن اور کون سے حسین کے کون سے زمانے میں ہمارے نبی نے برتھ ڈے منایا تھا؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ یہود اور عیسائی کا طریقہ ہے۔ آج مسلمان عورتیں نہیں بولنے ذرا خوشی کر رہی ہے ہمیں، ارے خوشی ایسی مت کرو کہ اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ ہاں، شادی کا سالگرہ منا رہے ہیں، بچے کا سالگرہ منا رہے ہیں، یہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ ہمارے گھر ایسے کاموں سے پاک ہو، ایسے فتنے سے پاک ہو، لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، ہمارے گھر کی شادیاں نمونہ ہو، ہمارے گھر میں غم آیا اس میں بھی سنت طریقہ، خوشی آئی اس میں بھی سنت طریقہ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آئیں گی۔ پھر اللہ آج 3 دن کرلوسکر واڑی میں لایا ہے، ایک زمان آئے گا جب ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں گے، اپنے آپ کو ایسا پرہیزگار بنائیں گے، اپنے آپ کو سنت کا پابند بنائیں گے، اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں سنتیں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کرلوسکر واڑی آئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ امریکہ اور افریقہ کو اللہ کے راستے میں لے کو جائے گا، اللہ حج کرائیں گا، اللہ دور دور کے ملکوں کے سفر کرائیں گا۔ جن عورتوں نے اپنے آپ کو فکر مند بنایا، قربانیاں دی، اللہ سے روز مانگنا شروع کیا، دعوت کی تڑپ اندر آئی، اللہ نے انڈونیشیا لے کو گیا، ملیشیا لے کو گیا، ساؤتھ افریقہ لے کو گیا۔ ہمارے اندر وہ فکریں آئیں گی نا، اللہ ملکوں میں کام لے گا۔ تو اس کے لیے نیت کرنا ہے انشاءاللہ کہ گھر جانے کے بعد جو تعلیم یہاں کرتے تھے ایسی تعلیم اپنے گھر میں کریں گے، 5 اعمال کے ساتھ۔ 3 اعمال تو اپن روز کرتے ہیں تعلیم میں، اب یہاں جو 3 دن تھے 3 اعمال تو تمہارے روز ہو رہے تھے۔ کون سے 3؟ قرآن کے حلقے، کتاب کا پڑھنا، 6 صفات کا مذاکرہ، یہ 3 اعمال ہو گئے۔ اب 2 بچے کون سے؟ مشورہ کرنا، ہمارے تعلیم میں مشورہ ہو گھر کی کہ کل کون کتاب پڑھے گا، مشورہ کرنا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ تشکیل، کہ تعلیم کے بعد تشکیل کرنا، کیا کرنا کہ 3 دن کون جائیں گا، اس اگلے مہینے مستورات میں 3 دن کون جائیں گا، یا اگلے مہینے میں کون مرد جماعت میں جائیں گا مسجد میں سے۔ اسے بولتے 5 اعمال کی تعلیم۔ 3 تو اپن کر رہے ہیں، مشورہ اور تشکیل۔ اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے بچے کو مکتب میں مسجد میں بھیجے، اور نیت کرے کہ جیسا ابھی 3 دن آئے ہیں، یہ مہینہ اپنا سپٹمبر کا ہے، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں 3 دن نکلنا ہے۔ ہر عورت نے نیت کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہر 2 مہینے کے بعد مجھے نکال، ہر 2 مہینے کے بعد مجھے نکال۔ یہ عورتوں کا کام ہے، اور جن کے 2 بار 3 بار 3 دن لگ گئے، انشاءاللہ وہ نیت کرے کہ 10 دن لگانا ہے۔ پھر 10 دن لگ گئے تو چلا لگانا ہے، چلا لگ گیا پھر انشاءاللہ 2 مہینے ملکوں کا سفر کرنے جانا ہے، امریکہ، افریقہ، اللہ لے جائیں گے۔ اللہ کے لامحدود خزانے، ہم اپنا جیب، اپنا بجٹ، اپنے مہینے کا پگار کرتا ہے مرد کا، یہ نہ سوچے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ لے جائے گا۔ تو اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ، اور پھر بستی والوں کے لیے بھی دعا کر کے جائیں کہ اللہ انہوں نے بہت ساتھ دیا، انہوں نے بہت خدمتیں کی، بہت ہمارا ساتھ دیا، کھلایا پلایا، اپنے گھروں میں رکھا۔ معمولی بات ہے، اپنے گھر میں 1 دن 2 دن مہمان آیا اکا دکا تو اپنے کو کتنا ادھر ادھر بھاگم بھاگ ہوتے ہیں۔ اب 6 7 ہمیں جن آئے، ان کے گھروں میں رکے، ان کے بچے، ان کا گھر، ان کے کام، لیکن قربانی دے کر ماشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں رکا رہے ہیں۔ پھر محلے کی عورتیں کام کر کر وقت نکال کر آ رہے ہیں، محلے کے لوگ ہماری خدمتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ بستی والوں نے تو بہت ساتھ دیا، لیکن ہم تیرے دین کا حق ادا نہیں کر سکے، جیسی محنت کرنی تھی ویسا محنت ہم سے نہ ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد